والے فتوا دینے والے، اور سعید بن قطان کانا یفتی بقول ابی حنیفہ، اور امام وکی کانا یفتی بقول ابی حنیفہ. یہ سب ائمہ جرح تعدیل ہیں، اور سب سے پہلا شخص جس نے جرح اور تعدیل کے ارکان، جرح اور تعدیل کے اصول مرتب کیے، سب سے پہلے جرح تعدیل کا فن شروع کیا، وہ ہے امام سعید بن قطان. اور کانا یفتی بقول ابی حنیفہ. امام وکی کانا یفتی بقول ابی حنیفہ. یحییٰ بن معین کانا یفتی بقول ابی حنیفہ. یحییٰ بن معین سے کسی نے پوچھا تھا نا امام ابو حنیفہ کے متعلق تم کیا کہتے ہو، یہ ہے نا جرح تعدیل کے امام جو ہیں یحییٰ بن معین. انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ کے متعلق تم کیا مجھ سے سوال کرتے ہو کہ جس کے فتوے پر امام وکی جیسا شخص عمل کرتا ہے، اس کے متعلق بھی پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے کہ وہ کیسا تھا، وہ ضعیف تھا یا ثقہ تھا. تو یہ امام یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، امام وکی، سعید بن قطان، علی بن مدینی، عبد الرحمن بن مہدی، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں متقدمین جرح اور تعدیل کے. ان ائمہ کا خدا کی رحمت ہے ان پر، انہوں نے بڑے بڑے ستونوں کو ہلا دیا، پرواہ نہیں کی بڑے بڑے تقوی والوں کی، بڑے بڑے پرہیزگاروں کی، بڑے بڑے صوفیوں کی، بڑے بڑے بزرگوں کی، اپنے زمانے کے بڑے بڑے بزرگوں کی پرواہ نہیں کی. ٹھوک بجا کر کہہ دیا. کسی نے کہا یحییٰ بن معین کو کہ تمہیں خوف نہیں آتا، اتنے اتنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، اتنے بڑے جلیل قدر شان والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علم والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے متقی ہوتے ہیں، بڑے بڑے صاحب حال ہوتے ہیں، بڑے بڑے علم والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں قوم کے اندر، وہ تم کو خوف نہیں آتا، تم ان کے متعلق جرح کر دیتے ہو. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میرے سامنے پیغمبر ہوتا ہے نا ایک طرف، صرف اس کی بزرگی نہیں نہ ہوتی، صرف بزرگی ہو تو میں ان کی بزرگی تو الگ بات ہے، علم الگ بات ہے، وسعت معلومات الگ بات ہے، بڑا بزرگ ہونا الگ بات ہے، لیکن معاملہ ہے پیغمبر کا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے روایت بیان کی ہے پیغمبر تک، پیغمبر کے ذمے کوئی قول یا فعل لگایا ہے اس نے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ پیغمبر نے کیا ہے یا نہیں کیا، یہ خود کیسا آدمی ہے. اس وقت اس کا تقویٰ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا، اس کا وہ قول، اس کا وہ جو اس نے پیغمبر کے ذمے لگایا ہوتا ہے. اگر صرف بزرگ سمجھ کر اس کی ہر بات کو مانتے جائیں پھر تو دین تو رہا ہی نہیں اصل. تو ہمارے سامنے اس کے مقابلے میں پیغمبر ہوتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعی پیغمبر نے کہی یہ بات یا نہیں کہی. اس وقت ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے. یہ اگر ثقہ ہوگا تو ثقہ کہیں گے، اور اگر اس کے اندر کوئی ذرا پر بھی کمزوری ہوگی ہم اس کو ننگی کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ پیغمبر کی یہ بات نہیں ہے، یہ اس کی کوئی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، یا اس کی بات بیان کرنے میں کمزوری ہے، یا اس کا حافظہ کمزور ہے، یا یہ خلط کر دیتا ہے، یا یہ اس کو کثیر الوہم ہو گیا ہے. اگر کذاب نہیں تو یہ کثیر الوہم تو نہیں، اگر کذاب نہیں تو اس کا حافظہ تو کمزور نہیں ہو گیا ہوا. اگر یہ کذاب اور وضاع الحدیث جھوٹی جسے نہیں بناتا ہے تو بڑا بیچارہ نیک، لیکن کیا یہ روایت بیان کرنے میں تو کمزور نہیں، اس کا حافظہ تو کمزور نہیں، اس پر وہم کا غلبہ تو نہیں ہو گیا، اس کی یاداشت تو خراب نہیں ہو گئی. ساری چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں، ذرا ذرا چیز انہوں نے سامنے لا کر ننگی کر دی. کیوں؟ انہوں نے کہا معاملہ یہاں پیغمبر کی ذات پاک کا ہے، پیغمبر پر جو چیز نسبت ہوگی وہ بنے گا دین، کسی اور کی طرف نسبت ہوگی تو وہ دین نہیں بنے گا. یہاں ہمارا طریقہ وہی آ گیا. حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا عرف شذی میں، عرف شذی میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ پہلے ائمہ جو تھے وہ تو یہ ضعیف روایتیں اور ضعیف راویوں سے روایتیں لینی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ متاخرین آئے انہوں نے ضعیف راویوں سے بھی روایتیں لینی شروع کر دی. اور آج کل کے تو چھوڑ ہی دو. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی جو ان کی تقریریں ہیں وہ ہے عرف شذی. 388 صفحہ عرف شذی. علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے استاد مرحوم تھے، ہمارے استاد تھے وہ، کان المتقدمون من ابی حنیفہ و احمد و مالک و شافعی و ابن المدینی و ابن معین و عبد الرزاق والبخاری وغیرہم لا يروون ولا ياخذون من الضعفاء ولا يروون المنکرات والمتروکات اصلا وجعل متاخرون وخلطوا وحالوا على النقد مثل الدارقطنی والبیہقی وغیرہما. اور صفحہ جناب 388. عبارت لکھنے کی آپ کو ضرورت ہے، صرف صفحہ لکھ لیجیے اور مفہوم لکھ لیجیے کہ متقدمین جو تھے جیسے امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک، امام شافعی،
علی ابن مدینی، یحییٰ بن معین، عبد الرزاق اور امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعفاء سے روایتیں نہیں لیتے تھے اور نہ منکر روایتوں کو نہ متروک کو بیان کرتے تھے، لیکن دوسرے متاثر لوگ آئے، متاثرین، انہوں نے بس دار قطنی اور بہقی جیسوں پر حوالہ دے دیا تنقید کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بس ضعیف بھی روایتیں کرنی شروع کر دی اور منکر روایتیں بھی لینی شروع کر دی، ضعیفوں سے بھی روایتیں اخذ کر لی اور منکر روایتیں بھی بیان کر دی۔ قلم جو اٹھایا حیات الدنیوی لکھنے والے سب سے پہلے وہ ہیں تقی الدین سبکی شافعی، قاضی تقی الدین سبکی شافعی۔ یہ انہوں نے لکھا تو تھا اس کتاب میں رد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رد لکھا قاضی تقی الدین سبکی شافعی نے۔ یہ عدالتیں ہوتی ہیں نا، اسلامی حکومت میں جو عدالتیں ہوتی تھیں ان میں علماء کرام ہوتے تھے نا، قاضی جج لگے ہوئے، جیسے آج کل یہ دوسرے جج ہوتے ہیں عدالتوں کے، اسی طرح عدالتوں میں سے ججوں میں سے ایک جج، مجسٹریٹوں میں سے ایک مجسٹریٹ لگے ہوتے تھے نا، اسی طرح یہ ججوں میں ایک جج تھے، قاضیوں میں ایک قاضی تھے حکومت کے۔ تقی الدین سبکی شافعی یہ قاضی تھے، انہوں نے رسالہ لکھا، اس میں نام ہے اس رسالے کا شفاء السقام، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، شفاء السقام رسالے کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے رد لکھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فی زیارت خیر الانام۔ اس میں انہوں نے رد لکھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چاند پر تھوکنے والی بات ہے یہ، کہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور کہاں شفاء السقام والے قاضی تقی الدین سبکی شافعی۔ آج کل ہمارے مہربان اس کو امام لکھتے ہیں، امام تقی الدین۔ میں نے کہا آپ ایسے مقتدی ہو، ایسا ہی آپ کو امام مل گیا۔ اور اس امام کا حال کیا ہے جو آج کل امام جس کو بنا، ایک قاضیوں میں ایک قاضی القضات بھی نہیں، قاضیوں میں ایک قاضی۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اس شفاء السقام میں بعض صریح طور پر اس نے بہتان لگائے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر، جو چیزیں ابن تیمیہ بیچارے نے لکھی تک بھی نہیں، کہیں تک بھی نہیں، وہ بھی اس کے دل میں ٹھونک دی۔ اس امام نے بھی یہ کام کیا، آج کل مقتدی بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ جو آدمی جو بات نہ کرے وہ بھی اس کے ذمہ لگاؤ اور بہتان لکھو اور بہتان کہو۔ اس کا پھر آگے رد لکھا ایک اور شخص ہے، اس نے ابن عبد الہادی، وہ حنبلی ہیں، ابن عبد الہادی حنبلی، انہوں نے لکھا۔ اس کو علامہ انور شاہ صاحب نے حافظ لکھا ہے، حافظ، حافظ حدیث۔ حافظ جہاں اصطلاح آ جائے نا محدثین کے ساتھ، الحافظ فلاں، جیسے حافظ ابن حجر، حافظ فلاں، حافظ فلاں، حافظ ذہبی، اس سے مراد ہوتا ہے حافظ حدیث۔ یہ ایک لقب اور اصطلاح ہے خاص محدثین کی۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابن عبد الہادی کو حافظ کے نام سے لکھتے ہیں، تو اس نے پھر رد لکھا شفاء السقام والے کا۔ اس نے نام رکھا اپنی کتاب کا الصارم المنکی فی نہر السبکی، الصارم المنکی فی نہر السبکی۔ وہ تقی الدین سبکی کا رد لکھنا تھا نا شافعی کا، اس نے الصارم المنکی صاد کے ساتھ صاد، الصارم المنکی فی نہر السبکی۔ اس نے شفاء السقام والے کا سبکی کا رد لکھا، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے۔ شفاء السقام وہ بھی کتاب ملتی ہے اور الصارم المنکی یہ بھی ملتی ہے۔ کراچی پاکستان سے تو ملے گی نہیں، ملیں گی دونوں مکہ معظمہ سے یا مصر سے۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے متعلق اپنی رائے لکھی ہوئی ہے۔ آج کل کے جو ہمارے مہربان ہیں یہ جو کچھ رائے رکھتے ہیں تقی الدین سبکی کے متعلق، اس کو امام بنا رکھا ہے انہوں نے اپنا، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے دنیاوی حیات لکھنے والے وہی ہیں، ان سے پہلے کسی نے بھی دنیاوی حیات نہیں لکھی۔ موت کے بعد سب برزخی، بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے انہوں نے تو لا تشبہ بحیات الدنیا، وہ حیات برزخیات، حیات اخرویات، لا تشبہ بحیات الدنیا،
دنیا کی حیاتی کے مشابہ بھی نہیں. دنیا کی حیاتی کہنا تو اس کو درکنار، اس کے مشابہ اور مماثل بھی نہیں. یہ لکھا ہوا ہے. پہلا شخص سب سے جس نے دنیاوی حیات کا لفظ لکھا ہے وہ ہے تقی الدین سبکی. اس کے بعد پھر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، وہ بھی شافعی، جن کو لقب دیا ہوا ہے ان کے ہم اثر محدثین نے، ان کے ہم اثر دوسرے علاماؤں نے حاطب اللیل، رات کو لکڑیاں اندھیرے میں چننے والے، سانپ بھی باندھ لو اسی میں، سوکھی بھی باندھ لو، گیلی بھی باندھ لو، رتب و یابس سارا جمع کر دو. وہ ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے علامے ہیں شافعی. رتب و یابس جمع کرنے میں بہت مہارت ہے. لقب ہے ان کا حاطب اللیل. ہا الف با با. انہوں نے پھر آگے لکھا ہے دنیاوی حیات. انہوں نے تو اور بھی کچھ لکھا ہے، وہ بھی امام ہے آج کل ہمارے ان مہربانوں کے. انہوں نے لکھا ہے جلال الدین سیوطی نے اس کی اتباع میں، سبکی کی اتباع میں دنیاوی حیات، اور اس کے اوپر ایک اور حاشیہ چڑھایا خیر سے. انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحیں، ان کی ارواح مبارکہ، ارواح طیبہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی واپس لوٹا دی جاتی ہیں. چند دن کے بعد، دفن ہونے کے بعد ان کی ارواح طیبہ لوٹا دی جاتی ہیں ان کے وجودوں میں، اس وجود انصری میں، اور ان کو قبروں سے، ان وجود انصری کو قبروں سے نکال کر آسمان و زمین میں تصرف کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. پھر جن کو یہ گوارا ہے بھائی مسئلہ مانو، ہمیں تو صحیح طور پر غلط معلوم ہوتا ہے. اور یہ حصہ پہلے حصے کو تو ہم نہیں کہتے. دنیاوی حیات کوئی کہے چلو اپنی عقیدت کے ساتھ، اپنے ذوق کے ساتھ، بشرطے کہ برزخ کا بالکل انکار نہ کرے، برزخ کا بالکل انکار نہ ہو. دنیاوی برزخی کہہ دے چلو ٹھیک ہے، اپنا عقیدہ ہے چونکہ عالم برزخ میں ہے تو دنیاوی حیات لیکن ہے عالم برزخ میں، لہذا اس کو برزخی بھی کہیں. بالکل برزخی کا انکار نہ کریں، پھر دنیاوی حیات کہیں. ہمارے نزدیک وہ بھی ٹھیک ہے، چلو اپنی عقیدت اور سے کہتے رہے. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتی دنیاوی حیات کیا چیز ہے. موت کے بعد تو باقی رہا وہ حیات ہے کیسی برزخی، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمیں اتنا ہی معلوم ہے اس کے متعلق جتنا اللہ اس کے رسول نے فرما دیا. قرآن نے جو کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس حیاتی کی پوری کیفیت تم نہیں جانتے، تو ہم کیسے اس کی حقیقت اور کنہ تو بتا نہیں سکتے. اس کی اصل حقیقت اور اصل کنہ وہ تو کوئی بتا نہیں سکتا. وہ تو جو مر کر جائے گا وہاں اس کو پتا چلے گا کیسی ہے وہ. ہمارے متعلق تو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ ہے. جتنا اللہ کے قرآن نے، جتنا نبی پاک نے ارشاد فرما دیا کہ یہ کچھ وہاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں. قیاس کر کر کے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے قیاس سے اس کو دنیاوی حیات بنائیں. تو بہرحال جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رویت کے متعلق بھی لکھا کہ آپ کی جو زیارت ہوتی ہے بعض اوقات بیداری میں بعض اوقات بعض خوش قسمت لوگوں کو، اللہ کے بعض نیک بندوں کو، کسی کو خال بیداری میں ان آنکھوں کے دیکھتے ہوئے زیارت نصیب ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے بیداری میں بھی جاگتے ہوئے. لیکن وہ کس کی ہے؟ وہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ وہ مثالی وجود ہوتا ہے. آپ کا یہ وجود انصری نہیں ہے، وہ مثالی وجود ہے. ارواح انبیاء کے، ارواح طیبہ کو مثالی وجود دیے جاتے ہیں، وہ مثالی وجود کی زیارت ہوتی ہے. چنانچہ عقائد کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ موت کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو مشک و کافور سے مثالی وجود عطا کیا جاتا ہے. اور بیت المقدس میں بھی نبی پاک کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی تھی معراج کی شب کو، شب معراج میں جنہوں نے پیچھے نماز پڑھی تھی، وہ سب پیچھے جو تھے ان کے مثالی وجود تھے. نبی پاک تو تھے نا دنیا میں زندہ اصلی وجود انصری کے ساتھ، لیکن جو پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے وہ مثالی وجود تھے. لیکن جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں بھی اصل وجود قبروں سے نکلے ہوئے تھے، اور آسمانوں پر بھی اصل وجود ہو سکتے ہیں، اور اصل وجود قبروں سے نکل کر روحوں کو لوٹا دیا گیا. ان کے قبروں دفن ہونے کے بعد وہ اب آسمان و زمین میں اب تصرف کرتے پھرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی بھی جو زیارت ہوتی ہے، تجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مثالی وجود ہے، بلکہ وہ اصل وجود ہی ملکوت میں تصرف کر رہا ہے. یہ مسئلہ ان جنہوں نے وارا کھاندہ ہو بنو کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، متقدمین کے نزدیک خود روایت میں آتا ہے مصل علی الانبیاء فصلیت بہم، مجھے
انبیاء ممثل کیے گئے، میں نے ان کی نماز پڑھائی بیت المقدس میں. وہ کہنا کہ انبیاء کی ارواح طیبہ ان کے وجودوں کے اندر لوٹا دی گئی ہیں اور وہ قبروں سے نکل کر وجود انصری کے ساتھ آسمان و زمین میں ملکوت میں تصرف کرتے پھرتے ہیں. دیانت امانت کی بات ہے، اللہ کا قرآن سامنے موجود ہے. میاں اس حصے کو تو ہم صریح طور پر غلط سمجھتے ہیں، اس کی ہم قطعاً تصویب نہیں کر سکتے. غلط ہے، غلط ہے اور غلط ہے، اور اسی سے گمراہی بڑھتی ہے آگے. استقام کے متعلق بھی، تقی الدین سبکی کی کتاب کے متعلق بھی، اور الصارم المنکی جو کتاب اس کے رد میں آگے اس کے متعلق بھی. اور پہلے یہ کہ اس کو صارم المنکی والے ابن عبد الحادی کو حافظ وہ لکھتے ہیں، یہ ہے 215 صفحے میں اس کو جو حافظ لکھا ہے ابن عبد الحادی کو، یہ صفحہ 215، حرف الشذی صفحہ 215. حافظ ابن عبد الحادی الحنبلی اس کی ایک بات نقل کی ہے، اس کو یہاں اصطلاح حدیث میں جس کو حافظ کہا جاتا ہے وہ ذہن میں رکھیں. علامہ انور شاہ صاحب کے نزدیک ابن عبد الحادی حافظ الحدیث ہیں، آج کل کے حافظ الحدیث نہیں. اصطلاح ہے حافظ الحدیث کی، یہ اس اصطلاح کے مطابق حافظ الحدیث. آج کل 100-200 حدیث یاد کر کے حافظ الحدیث ہم بن جاتے ہیں نا، یہ حافظ الحدیث نہیں، آج کل کی اصطلاح کے مطابق نہیں. علامے ہم کو تو یوں ہی علامہ بھی لکھ دیتے ہیں، کمال ہے آج کل کی اصطلاحوں کا بھی. یہ آج کل کی اصطلاحیں یوں ہی بس وہ نقالی ہے نا پوری. کچھ علامے ہوئے، کچھ حافظ الحدیث ہوئے، کچھ مجتہد ہوئے، کچھ امام ہو گئے، اللہ رحم فرمائے، کچھ شمس العلماء ہو گئے ہیں. یہ وہ اصطلاح. ایک اور بھی بات بتاؤں، حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے. وہ یوں ہی نہیں کسی کو کہہ دیتے تھے جب تک ان کے نزدیک پوری تحقیق نہیں ہوتی تھی کسی کے متعلق کہ واقعی یہ الحافظ ہے یا العلامہ ہے. یہ وہ اس معاملے میں یوں ہی سخی نہیں تھے جیسے آج کل ہم سخی بنے ہوئے ہیں. تو بنگلہ میں تو اس کو الحافظ کہا ابن عبد الحادی کو. اب رائے سن لو دونوں کے متعلق. جو تقی الدین سبکی شافی دنیاوی حیات کا بیچارے لکھنے والے وہ، اور ابن تیمیہ کا رد لکھنے والے، ان کی کتاب کے متعلق بھی رائے، اور اس الحافظ ابن عبد الحادی کے متعلق بھی. الحافظ کا لفظ تو ہے اس صفحے میں جو پہلے صفحہ آپ نے نوٹ کیا. اب ان کی جو رائے ہے اس کتاب کے متعلق وہ آگے آئے گی، وہ صفحہ 160 اور شذی صفحہ 160. وصنف تقی الدین سبکی، سن لیجئے، وصنف تقی الدین سبکی رسالتن فی رد ابن تیمیہ کا وسماها شفاء السقام فی زیارت خیر الانام. آگے رائے اس کے متعلق کیا ہے علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی؟ فرماتے ہیں وما وجدت فیہا شیئا جدیدا وطریا، فما وجدت فیہا شیئا جدیدا وطریا، نہیں پائی میں نے اس کتاب میں کوئی چیز نئی اور تازہ، سب بوسیدہ مال جمع کیا ہوا ہے. جی ہاں، سیدھا مال جمع کیا اس نے. کباڑ خانہ ہوتا ہے نا، کباڑ خانے میں ہوتا ہے نا مال، تو کباڑ خانے میں جب بھی آپ جائیں گے نا تو فما وجدتم فیہا شیئا جدیدا وطریا، سب ٹوٹا پھوٹا پرانا مال زنگار آلود. دوسری کتاب کے متعلق بھی سن لیجیے جو اس کی رد میں لکھی. آگے فرماتے ہیں ہاں ابھی ایک اور رائے کا حصہ رہ گیا ہے کہ وما وجدت تو فیہا شیئا جدیدا وطریا، لیکن ایک کام اس نے کیا ضرور. کیا کام کیا؟ وتصدی الی تقویت الضعاف، ضعیف روایتوں کے قوی کرنے کے درپے لگا رہا ہے. وہی پرانے مال کو نیا مال بنا بنا کر وہ زنگار آلود کے پیچھے پڑا رہا ہے. وتصدی الی تقویت الضعاف، اور پیچھے پڑا رہا ہے، درپے رہا ہے، پیچھے پڑا رہا ہے کس کام کے؟ الی تقویت الضعاف. جو ضعیف روایت بیچارے کو ملی کوشش اس نے کی ہے کہ اس کو میں قوی بنا کر پیش کروں. کچھ کھوال کھوال کے وہ ہے نا بیمار نو ول کرنے والا کام. آگے چلیے. ثم صنف ابن عبد الحادی، ثم صنف ابن عبد الحادی فی الرد علی السبکی، اسی سبکی کا پھر رد لکھا ابن عبد الحادی جس کو وہ پچھلے صفحے میں لکھ گئے الحافظ. ثم صنف ابن عبد الحادی فی الرد علی السبکی وسماہ الصارم المنکی
فی نہر السبکی، فرماتے ہیں وہ کیسی کتاب ہے؟ فرماتے ہیں وقد اجاد فی تصنیفہ، وقد اجاد فی اس نے اپنی تصنیف کو بڑا کھڑا کر کے بیان کیا، سب کھوٹا مال نکال دیا، خوب کھڑا کیا اس نے اپنے تصنیف کو، بہت عمدہ بیان کی۔ یہ شاہ صاحب کی وقد اجاد فی تصنیفہ ہی، اور تحقیق بہت عمدہ بیان کیا اس نے اپنی تصنیف میں اور بہت کھڑا کیا۔ آگے ایک اور بزرگ آئے، ان کو جو غصہ لگا ابن عبد الہادی پر، و ابن علان علا ثم ردا ابن علان علا ابن عبد الہادی، ایک ابن علان ہے کوئی، ان بیچاروں نے ابن عبد الہادی کی آگے تردید پھر شروع کی، وسما ہو المبرد المبکی علی الصارم المنکی۔ شاہ صاحب اس کے متعلق کچھ نہیں بیان فرماتے کہ اس نے کیا کرتوت کی اس کتاب میں، اس نے تو کرنی تھی نا تائید اسی کی، تقی الدین سبکی کی، تو شاہ صاحب اس کے متعلق تو پہلے رائے ظاہر کر چکے ہوئے ہیں۔ اس نے کباڑ خانہ اکٹھا کیا، یہ کباڑ خانے کی تائید کرنے والا آ گیا، اور جو کھری تصنیف تھی عمدہ تھی اس کی تردید کرنے والا، رائے تو سب ظاہر ہوگی نا، اس کے متعلق تو رائے ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے اس کی رائے ظاہر نہیں کی کہ خود بخود کوئی غبی نہ ہو، بالکل وہ نہ سمجھے شاہ صاحب کی بات کو، ورنہ دوسرا تو سمجھتے ہیں نا کہ جب ابن عبد الہادی کی تائید کی شاہ صاحب نے اور تقی الدین سبکی کو اچھا نہ کیا، تو جس نے ابن عبد الہادی کا رد لکھا وہ پھر وہ شاہ صاحب کو کیسے اچھا لگے؟ ایک عمدہ بات کا، کھری بات کا، حق بات کا جو رد کرے وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی تردید کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہہ دینا کہ اس نے اس اچھی تصنیف کا رد کیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں تترکت تصنیف و منت طرفین، اس کے بعد طرفین سے بس تصنیفیں شروع ہو گئیں، کچھ ادھر سے امداد کرنے والے، کچھ ادھر سے امداد کرنے والے، لیکن یہ آج کل کی جو پھوکا فضیتی شروع ہو گئی ہے نا، یہ ان بیچاروں نے نہیں، سوائے سبکی کے، سبکی نے یہ کرتوت البتہ کی کہ جھوٹے بہتان لگائے اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ پر، ورنہ ان لوگوں میں حیا موجود تھی، وہ جھوٹے بہتان اپنے مخالف پر نہیں لگاتے تھے، اور اگر اصولی اختلاف بھی ہوتا تھا نا، اصولی بھی، تو بھی وہ جھوٹے بہتانوں سے بچتے، اس لیے کہ کسی کافر پر بھی تو اجازت نہیں نا جھوٹے بہتان لگانے کی، چاہے کہ ایک مسلمان ہو جس کے ساتھ میرا فروعی اختلاف ہو، اس کے اوپر میں جھوٹے بہتان لگاؤں۔ میتون انہم میتون، تیئیسواں پارہ نکالو جی، نکالو حافظ جی، نکالو جلدی اور لکھوا دو۔ زمر پارہ 23واں، پارہ 23واں سورہ زمر، پارے 23ویں کی آخری آیت ہے، انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ ٹھیک ہے، یہاں ختم ہو جائے گا پارہ۔ مضمون قریباً وہی ہے جو پہلی آیت میں تھا، وہ جو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کے بعد ہے نا، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، سب کو کہا ہے نا ثُمَّ إِنَّكُمْ، یہ وہ اب جو تفریق کی وجہ سے فرق نکالتے تھے وہ تو نکل گیا نا، اور کمال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کے تصرفات کا بھی کہ لکھنے والوں نے جو تفریق کی تھی نا، اِنَّكَ مَيِّتٌ یہ الگ ہے اور میتون الگ، تو یہ الگ قسم کی ہوگی، وہ الگ قسم کی ہوگی، وہ صرف پردہ موت ہوگی اور وہ حقیقی موت ہوگی، اور اگر ایک جیسی ہوتی تو سب کو کہا جاتا، وہ قرآن نے سب کو بھی کہہ دیا وہاں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون، وہی مضمون یہ بھی ہے، انک میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، مطلب تو منشا تو وہ ایک ہی ہے۔ اور بعثت کا معنی زندہ کرنا، اٹھانا، یعنی کس قسم کا اٹھانا؟ ایک تو ہے نا ویسے کو پڑا ہوا اس کو اٹھایا، جیسے انبیاء کو مبعوث کیا، بات سمجھ میں آتے ہو؟ ایک ہے زندے کو اٹھانا، ایک ہے مردے کو اٹھانا، وہاں بعثت کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا، جلانا، اس کو زندہ کر کے اٹھانا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، یحییٰ علیہ السلام کے بارے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا،
یہ دونوں آیتیں موجود ہیں سورہ مریم میں. اسی طرح بعثت کا معنی کیا واقعی زندہ ہونا ہوتا ہے؟ تو یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. 21واں سورہ روم. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ. یا بعث وہ یوم تبعثون، یوم یبعثون، یوم القیامت تبعثون، وہی بات ہے. إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. شاہ صاحب کا ترجمہ. اور کہیں گے جن کو ملی سمجھ اور یقین تمہارا ٹھہراؤ تھا اللہ کے لکھے میں جی اٹھنے کے دن تک، جی اٹھنے کے دن تک. فہذا یوم البعث، سو یہ ہے جی اٹھنے کا دن. بعث کے معنی جینا. دوسرا والا بھی اس کا ساتھ لکھ لو. پارہ 21واں اور سورہ لقمان. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. نہیں ہے تم سب کا بنانا اور مرے پر جلانا. ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کا بنانا اور مرے پر جلانا. بس جلانا مت ساڑنا کرے سمجھ لو. جلانا نہیں، جلانا جیم کی زیر ہے، جیم کی زبر کے ساتھ نہیں. جلانا ہوتا ہے اردو میں احراق، اردو میں زندہ کرنا. کرنا تو کیا ہی نہیں کسی نے. ویسے جیندے ادھر ہی ہوں گے پہ مجھے اللہ کے گھر نکلو بھائی. بات شعراء. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. آنا یوم یبعثون. آگے لفظ بیس کا تھا نا، باس کا اور بیس کا لفظ. اب آیا تبعثون فعل بھی اس سے. یوم لا ينفع مال ولا بنون. شاہ صاحب ترجمہ فرماتے ہیں اور نہ رسوا کر مجھ کو جس دن جی کر اٹھیں. اس دن زندہ ہو کے اٹھنا ہے. یوم یبعثون، جس دن جی کر اٹھیں. اچھا جی، جعلنا ایک اور آیت کٹو جی حافظ جی. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اتفهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اور نہیں دیا ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ جینا. افإن مت، پھر کیا اگر تو مر گیا. آج کل ہم پر یہ بھی تان کیا جاتا ہے جی یہ جہاں موت کا لفظ آتا ہے پیغمبر کے لیے وہاں مرنے کا ترجمہ کر دیتے ہیں. انہوں نے مرنا بھی بے ادبی سمجھا ہوا ہے. پوچھو مرنا اور جینے میں کیا بے ادبی کا لفظ ہے بھائی. جینا مرنا تو دو مقابل کی چیزیں ہیں. دیکھو موت جو ہے یہ یا تو ہے تقابل سے اور یا ہے عدم ملکہ. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں بے ادبی کون سی بات ہوئی بھائی کسی کو کہنا کہ فلاں مر گیا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. ہم اپنی زبان پر قیاس کرتے ہیں ہمارے مہربان. تو خدا کا شکر ہے شاہ عبد القادر صاحب نے ہر جگہ اس کا ترجمہ یہی کیا. افإن مت، کیا پاس اگر تو مر گیا اے پیغمبر فهم الخالدون، پس وہ رہ جائیں گے. کسی کو ہم نے ہمیشہ جینا نہیں دیا. موت آنی ہے، میت رہنا ہے قیامت تک. باقی رہا میت کے اندر وہ حیات کون سی ہوتی ہے وہ میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا آپ کو. وہ حیات برزخی کیا ہوتی ہے میت کے اندر. وہ پیغمبر نہ بھی ہو تو بھی کسی کو جلا کر راکھ ہو جائے اور اس کے راکھ کا ذرہ ذرہ ہو جائے، اس کے اندر بھی خداوند تعالیٰ حیات رکھتے ہیں عذاب اور ثواب چکھنے کے لیے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو محتاج سمجھا ہوا ہے کہ بغیر روح کے تعلق کے خدا زندہ نہیں کسی چیز کو رکھتا. خدا حیاتی نہیں دے سکتا. خدا نے تو ساری کائنات کے اندر حیاتی پیدا کی ہوئی ہے. برزخی حیات تو ساری کائنات کے اندر ہے. روح کے ساتھ جو حیات ہوتی ہے یہ حیات مرکب ہوتی ہے.
اور روح کے بغیر جو حیات ہوتی ہے وہ حیات بسیط ہوتی ہے، اسی کو حیات برزخی کہتے ہیں، وہ شعور بسیط ہوتا ہے۔ پھر بس کرو بھائی۔ وما محمد الا رسول، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبے کے وقت پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ سورۃ آل عمران چوتھا پارہ سورہ آل عمران، میرے قرآن پر من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آگے